السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کیا۔ لن، دیکھیے لن مضارع کے شروع میں آتا ہے اور مضارع میں آخر پہ، مضارع میں کیونکہ آخری حرف پر پیش آتا ہے تو اس پیش کو وہ زبر میں کنورٹ کر دیتا ہے، زبر میں تبدیل کر دیتا ہے، پیش کو زبر میں بنا دیتا ہے۔ اور اگر وہ ڈول یا پلورل کا صیغہ ہو تو نون آتا ہے، کیونکہ مضارع میں ڈول اور پلورل میں، تو وہ نون وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ اور ہرگز کے معنی میں، ہرگز نہیں، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں، نیور۔ لن، ہرگز نہیں، تغنی عنہم، اغنا یغنی معنی ہوتا ہے ویسے دور کرنا اور فائدہ دینا۔ لن تغنی، ہرگز ان کو فائدہ نہ پہنچائے گا، اموالہم، ان کا مال، ولا اور نہ، اولادہم، ان کی اولاد۔ جی سر مضارع کے شروع میں جب لم آئے تو بھی وہی میننگ رہتا ہے نا؟ نہیں، تب وہ پاسٹ میں ہو جاتا ہے، نگیٹو پاسٹ میں لم جب آتا ہے تو، اور لم زبر نہیں دیتا، لم سکون دیتا ہے، جی سر۔ پیش کو ہٹا کر سکون، اور اگر نون ہو تو نون ہٹ جاتا ہے۔ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، تھوڑا بھی، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَأُولَئِکَ، اور وہ، ہم، وہی، وقود النار، آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن، وقود کہتے ہیں ایندھن کو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ کا، جیسے، دأب، دأب کہتے ہیں ویسے محنت کرنے کو، اور آدمی کسی کام میں اگر محنت کرتا رہتا ہے تو وہ اس کی عادت بھی بن جاتی ہے، مسلسل کسی کام کو کرتا رہتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے، تو عادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عادت کے، اور انجام کے معنی میں بھی، حال، حال، حالت، حالت کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ کدأبی، جیسا کہ حالت، آل فرعون، فرعون والوں کی، جیسے کہ حالت ہوئی فرعون والوں کی، ان کی بھی وہی حالت ہوگی، وہی انجام ہوگا۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے انہی کی طرح ان کا بھی انجام ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے، آل فرعون سے، کذبوا بآیاتنا، کذبوا، کذبا معنی جھٹلانا، جھوٹا کہنا، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، آیاتنا،
ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو. فا تو اخذا، اخذا مانے پکڑنا، ہم ان کو پکڑا، اللہ اللہ نے ان کو پکڑا، اللہ نے، بھی سبب، با سبب کی وجہ سے آتا ہے، ذنوب، ضمن کا ہے ذنوب پلورل، گناہ، بھی ذنوبہم ان کے گناہ کی وجہ سے، واللہ اور اللہ، شدید سخت ہے، العقاب مانے سزا، سخت سزا والا ہے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا. انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث، باعث مطلب وجہ سے، سبب، ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد. قل کہو، للذین ان لوگوں سے، جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان لوگوں سے کہو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، سین جب مضارع پر آتا ہے، مضارع پر جب سین آتا ہے تو تھوڑے وقت کے بعد کسی چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے. مضارع کیونکہ فیوچر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تھوڑے بعد والے فیوچر کے معنی میں، تھوڑے سے وقت کے بعد. ستغلبون، وہ مغلوب کیے جائیں گے. مغلوب کہتے ہیں ہرانے کو، جو ہار جائے اس کو مغلوب، وہ ہار جائیں گے. وتحشرون، اور ان کو جمع کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف. حشر مانے حاشین را، اور اس کا غین لام با. حشر مانے جمع کرنا، اور ان کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف. وبئس المہاد، بئسا مانے برا، کسی کو برا کہنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو برا بتانے کے لیے. المہاد یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، میم ہا دال سے بنتا ہے. مہاد مانے ٹھکانہ اور بستر. جی سر ست تغلبون تفعلون کے فارم میں ہے نہیں؟ جی تفعلون سیکنڈ کے فارم میں ہے، لیکن یہ پیسو ہے. کیوں سر؟ دیکھیں مضارع کو جب پیسو بنانے کا، مضارع کا جو اسکیل ہے پیسو کا، وہ یہ ہے کہ مضارع کے پہلے والے حرف پر پیش لگاتے ہیں اور آخر سے پہلے والے پر زبر لگاتے ہیں، تو مضارع پیسو بن جاتا ہے. ستغلبون، ان کو مغلوب کیا جائے گا، ان کو ہرا دیا جائے گا. سر مغلوب غلبہ سے بنا ہے نا؟ جی غلبہ، غلبہ اور اس کا غلبہ پیسو مطلب ہوتا ہے، غلبہ مانے ہوتا ہے غالب کرنا، اور اس کا پیسو ہے غلبہ، غالب کیا جانا، مطلب ہرا دیا جانا. ستغلبون، ان لوگوں سے کہو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم مغلوب ہوگے، تم لوگ مغلوب ہوگے، ہارو گے. وتحشرون، اور تم کو جمع کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف. وبئس المہاد، ہمارے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جی کلیئر ہے نا؟ جی سر. چلیے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قد یقیناً، کان لکم تھا تمہارے لیے، آیتن نشانی، تمہارے لیے نشانی تھی، فی میں، فئتن مانے جماعت، اور یا نون کے ساتھ یہ ڈوول بن جاتا ہے جب یا سے پہلے زبر ہو. الف نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ ڈوول بنتا ہے جب ان سے پہلے
زبر ہو. فئتین دو جماعتوں میں تمہارے لیے نشانیاں تھی. التقطا جو ملی آپس میں. لقیہ سے بنا ہے التقا. التقطا جو آپس میں ملی یعنی مٹھ بھیڑ ہوئی. اس کو مٹھ بھیڑ کہنا کہتے ہیں. ان کے آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئی, لڑے وہ. فئتن ایک جماعت. تقاتلو لڑتی ہے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ. واخری اور دوسری کافرتن انکار کرنے والی ہے. یرونہم یرونا وہ دیکھتی ہے. ہم ان کو دوسری والی جماعت پہلی والی جماعت کو دیکھتی ہے. مثلیہم دو مثل. مثلی مثل کہتے ہیں جیسا, اور لام یہ یا کے ساتھ, جب یا سے پہلے زبر ہو تو یا نون کے ساتھ ڈول بن جاتا ہے. دو مثل دو چند دو گنا. نون یہ اضافت جب ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے تسنیہ کا. مثلیہم ان کے دو مثل. رأیا مانے دیکھنا. العین آنکھ کا, آنکھ کا دیکھنا. جیسے آئین مانے آنکھ, رأی مانے دیکھنا. رأی العین آنکھ کا دیکھنا. وہ ان کو آنکھ کے دیکھنے سے دیکھتی ہے یعنی آنکھوں سے, مطلب ہے آنکھوں سے. بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن میں بدر میں مٹھ بھیڑ ہوئی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا. یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دو گنا دیکھتے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. واللہ اور اللہ, یؤید ایدہ یؤید معنی ہوتا ہے مدد کرنا, سپورٹ کرنا. اللہ مدد کرتا ہے. بنصرہ اپنی مدد سے. من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو وہ مدد پہنچاتا ہے. ان فی ذالک اس میں, ان بے شک, فی ذالک اس میں, ذالک یہ معاملہ, اس معاملے میں, لعبرتن عبرت ہے, نشانی ہے. لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے. اولی یہ اولو کا یہ حالت نصبی میں, اس میں حالت جری میں ہے. حالت جری میں یا کے ساتھ آ جاتا ہے وہ اولی الابصار آنکھ والوں کے لیے. اس میں نشانی ہے, عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے. عین بارہ, ابارہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پار کرنا, عبور. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عبور کرنا, پار کرنا. تو ایک حالت کو چھوڑ کر, ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو عبور کہتے ہیں. جیسے کراس کرنا برج وغیرہ, اس کو بھی عبور کہتے ہیں. تو آدمی اپنی بری حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت میں, اچھی حالت میں چلے جائے, اس کو عبور ہی کہتے ہیں. اس وجہ سے عبرت لفظ استعمال ہوتا ہے. عبرت روٹ اس کا عین بارہ ہے. کیسے استعمال ہوا ہے وہ ہمیں آپ کو بتا دیا ہے, سمجھا دیا ہے کہ عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے کہ جو آنکھ جو سمجھنا چاہتے ہیں, جن کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ دیکھ کر اپنی بری حالت چھوڑ کر اچھی حالت میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے. اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے. تو سر اولی کا مطلب اولو مانے آنکھ ہوتا ہے, ہے. اولو مانے والا نہیں, آنکھ نہیں. اولو مانے آتا ہے والا, والا. لی مانے لیے, اولو مانے والا. لی اولی والوں کے لیے. اب ابصار, بصر کا جمع ابصار, دیکھنا, دیکھنے کی صلاحیت, آنکھ کو بھی بولتے ہیں. تو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے. جی سر. سمجھے؟ جی سر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زینا, زینا مانے ہوتا ہے مزین کرنا, ڈیکوریٹ کرنا, خوبصورت بنانا. یہ پیسیو ہے زینا. پاسٹ ماضی کی فارم کو پیسیو بنانے کے لیے پہلے والے حرف کو پیش دیتے ہیں اور آخر سے پہلے والے کو زیر دیتے ہیں. زینا
مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب مانے محبت، الشہوات مانے چاہت، شہوات کہتے ہیں چاہت کو، خواہش کو، من النساء عورتوں کی چاہت، والبنین اور بیٹوں کی چاہت، والقناطیر یہ قنطرہ کا جمع ہے قناطیر، زیادہ مال کو قنطرہ کہتے ہیں، المقنطرہ اسی کو اور امفیسائز کیا ہے، بہت زیادہ مال، پہلے یہی قناطیر ہی یہ زیادہ مال کے لیے آتا ہے، اور آگے اس کو ایک اور بات تاکید اس کے لائے مقنطرہ بہت زیادہ مال، من الذهب سونے سے، والفضة اور چاندی سے، سونا اور چاندی کیونکہ اصل وہ ہوتا ہے پیسہ، اس لیے یہی استعمال ہوتا ہے عام طور سے، والخیل اور گھوڑے، المسبمہ نشان لگے ہوئے، انگلش میں آپ ان کو برانڈیڈ بول سکتے ہیں، یعنی جن پہ نشان لگا ہوا ہو، ٹیگ لگا ہوا ہو، والانعام اور چوپائے جانور، والحرس اور کھیتی، ان سب کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی محبت، خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی سر اور کھیتی۔ جی والبنینا کا مطلب بیٹے، جی، ابن مانے بیٹا ہوتا ہے، اسی کا جمع ہے بنون، اور یہ حالت جری میں بنین۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ذالک یہ سر سب بیٹوں کو لیکن اولاد ہی، آپ کچھ پوچھ رہے ہیں کیا؟ جی سر بیٹوں کو اولاد ہی بولتے ہیں، بیٹوں کو اولاد بھی بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے ہمیشہ سے ہی ان کمپیریزن اگر دیکھیں گے تو لڑکیوں سے زیادہ عام طور سے دیکھیں اسلام نے بہت عزت دی ہے، لڑکیوں کے سے زیادہ لڑکیوں کے کمپیئر میں لڑکوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے لوگوں کو، اور یہ بہت زیادہ تھا پہلے، بہت زیادہ تھا، اب دیکھیں اسلام نے بہت زیادہ عزت دی عورت کو۔ ذالکا یہ متاع الحیات الدنیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، متاع مانے سامان، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے، متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز کو، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن مانے اچھا، المآب مانے ٹھکانا، آبا مانے لوٹنا ہوتا ہے، آبا مانے لوٹنا، اسی سے مآب لوٹنے کی جگہ ٹھکانا، حسن المآب اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ قل کہو، کیا، انبئ، نبأ ینبئ مانے خبر دینا، بتانا، نبأ سے نون با حمزہ، نبأ مانے خبر کو کہتے ہیں، نبأ خبر دینے کو، بتانے کو، کیا بتاؤں میں، تم کو، بخیرن زیادہ بہتر، من ذالکم اس سے زیادہ بہتر چیز کو نہ بتاؤں تمہیں، یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان لوگوں کے لیے تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی، یہ تقوی بہت پہلے آ گیا تھا، شروع آیت میں ہی آیا تھا، پہلے دن ہم نے بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، واو قافیہ روٹ ہے اس کا، واو قافیہ، بچنا، پرہیز کرنا، تو جنہوں نے
بچایا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی حدود پار کرنے سے، اور اس کا مطلب ڈرنا بھی ہوتا ہے. اصل مطلب اس کا ویسے بچنا ہی ہے. جو بچے، ان لوگوں کے لیے جو بچے اللہ کی نافرمانی سے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغ ہیں، تجری، جرا یجری مانے بہنا، چلنا. تو نہر کے چلنے کو بھی، بہنے کو بھی چلنا ہی بولتے ہیں. تجری، بہگی، بہتی ہے، من تحتہا، ان باغ کے نیچے سے، الانہارو، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، وہ ازواجن، اور بیویاں، اس میں، ان میں بیویاں ہوں گی، بیوی، وائف، مطہراتن، پاکیزہ، طہارا، طہارت آپ نے لفظ سنا ہوگا، اسی سے بنتا ہے، طہارا سے، طہارت، پاکی، مطہرہ، پاکیزہ، ورضوان، اور خوشنودی، خوشی، من اللہ، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو. عبد جمع عباد، بندے. کہو کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، صاف، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کی خوشی جو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين، جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، ہم نے یقین کر لیا آپ کی بات پر، ہم نے اعتماد کیا آپ پر، آپ کے رسول پر. آمنا کا معنی اعتماد کرنا، یقین کرنا ہی ہوتا ہے. فاغفر لنا، فاغفر، غفرہ سے، فاغفر، تو معاف کر دیجئے، لنا، ہمیں، ذنوبنا، گناہوں کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیے، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیے. اور قنا، واو قاف یا سے ہی قی بنتا اس سے فعل امر. جی سر فغفر فعل امر ہے. جی، فا الگ ہے، سینٹینس کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اغفر ہے ویسے فعل امر. تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، اور قنا، بچائیے. واو قاف یا وہی جو پیچھے تھا، اس کا مطلب بچانا ہی ہوتا ہے. قی اس سے فعل امر بنتا ہے، اور نہ مانے ہم کو، قنا، ہم کو بچائیے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. الصابرین، وہ کیسے ہیں؟ وہی لوگ جو کہتے ہیں الصابرین، صبر کرنے والے. صابر کا پلورل ہے صابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، سچ بولنے والے. دیکھیں اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے، سچ بولنے والے. صادق کا پلورل ہے صادقین، سچ بولنے والے. والقانتین، قناعت کہتے ہیں اکتفا کرنا کسی چیز پر، یہ ٹھیک ہے. اور فرما برداری کو بھی کہتے ہیں، بات ماننے کو. والقانتین، اور فرما بردار ہیں. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. والمستغفرین، اور معافی مانگنے والے ہیں. استغفرہ کہتے ہیں معافی مانگنا، اور معافی طلب کرنے والے ہیں. بالاسحار، سحر کے وقت میں، صبح کے وقت میں، فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں. وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں. یہ آج کا سبق تھا، اچھے سے یاد کیجیے گا. ورڈس میننگ اس کے لکھ لیجیے گا.